بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بندے ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ کے سچے پکے وفادار بندے بن کر رہیں۔ ان ذمہ داریوں کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم حضرت نبی کریم جناب رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بن کر رہیں۔ اسلام کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جن پر ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ مثلاً چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ کے یہاں بہت درجے ہیں۔ مثلاً کوئی گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ کی ستاری غالب آ جاتی ہے۔ پہلے جو مذاہب آئے اس میں یہ بات نہیں تھی۔ اگر کوئی گناہ کرتا تو فرشتہ آ کر رات کو لکھ دیتا تھا یہ گناہ کیا فلاں نے، سویرے پکڑا جاتا تھا۔ لیکن آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمایا یا اللہ میری امت کو رسوا مت کیجیے۔ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہو اللہ آپ قیامت کے دن کرے، دنیا میں اس کو رسوا مت کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ اب کسی گنہگار کا گناہ اس کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ستاری، یہ نبی رحمت کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے زمانے میں کوئی گناہ کرتے تھے تو اس کی سزا بہت سخت تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا میں، آپ کی برکت سے ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا گیا جس کی پوری دنیا کی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے چھپ کر کمرے میں تو تم کمرے میں چھپ کر توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کو پھیلانا بھی گناہ ہے کہ رات ہم نے یہ کام کیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کوئی گناہ تم سے ہو گیا ہے تو چپکے سے تم توبہ کر لو، اللہ بندے کے درمیان کی بات ہے، معاف کر دیا۔ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گناہ تم نے سب کے سامنے کھل کر کیا ہے، سب کو پتہ ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی بتا دو جی ہم نے یہ گناہ سے توبہ کر لیا، اب آئندہ نہ کریں گے، تاکہ وہ لوگ جن کی زبانیں کھل رہی ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائے کہ یہ بندہ توبہ کر چکا ہے، اب ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے اس کو۔ یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی، بڑی باتیں صرف 5 ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ بھی نماز سب پر فرض نہیں ہے، بچے پر فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، پاگل پر فرض نہیں ہے، مجنون و دیوانے پر فرض نہیں ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر فرض ہے۔ پھر اس میں بھی چھوٹ بے انتہا ہے۔ اگر جہاں یہ بات کہی گئی کہ باجماعت جا کے مسجد میں نماز پڑھو، 1 رکعت میں 27 رکعت کا ثواب ملے گا، تو یہ بھی کہہ دیا گیا ساتھ میں کہ اگر تم بیمار ہو تو گھر میں پڑھ لو، اگر تم مسافر ہو تم پر جمعہ بھی نہیں ہے، اگر تیری ماں بیمار ہے، تیری بیوی بیمار ہے، تیری بچی بیمار ہے، کوئی تیماردار نہیں ہے تو تم پر مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے، تو اپنے گھر نماز پڑھو۔ یہ چھوٹ ہے۔ قضا ہو گئی، قضا پڑھ لو، مسجد نہیں جا سکتے گھر میں پڑھ لو۔
رمضان کے 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، اس میں بھی چھوٹ ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیجیے گا۔ یہ اس زمانے میں حکم آیا، آپ تو سفر کرنا اتنا آسان ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے۔ آپ 1.5 گھنٹے میں دلی پہنچ رہے ہیں، 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ رہے ہیں، 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ رہے ہیں۔ حکم ابھی بھی باقی، حکم باقی ہے، حکم نہیں ختم ہوا، حکم باقی۔ کوئی گنہگار نہیں کہے آپ گنہگار ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں ہے۔ شوق میں جائے وہ دوسری بات ہے۔ اور عمرہ تو فرض ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کو اللہ نے پیسے دیے تو جائے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اس پر نصاب ہو۔ جس کے بعد 52.5 تولہ کم سے کم چاندی ہو یا اس کے برابر قیمت ہو، بینک میں رکھا ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے برابر رقم بینک میں رکھی ہو، گھر میں محفوظ ہو۔ باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اگر ہم وہ بھی نہ کر سکے تو افسوس ہے ہم کو اپنی حالت پر۔ جیسے جمعے کی نماز ہفتے میں 1 دن ہے، الجمعۃ عید من الاعیاد، ہماری چھوٹی چھوٹی عیدوں میں، خوشیوں کے دنوں میں ایک خوشی کا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی طریقے سے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے جن کے اندر نہ 15 منٹ لگے نہ 15 گھنٹہ۔ اور بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو وضو بھی شرط نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ یہ صاف ہونا ضروری ہے، پان مان نہ کھائے ہو، بیڑی ویڑی نہ پیے ہوئے ہو، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، گھر میں، بازار میں، ٹرین میں، ریل میں کر سکتے۔ اور ایسے ایسے اعمال بتائے گئے کہ اگر ہم صدق دل سے اس پر یقین کر کے کریں تو جنت کھلی ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آمین۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ پڑھ کے دیکھ لو، ابھی 1 منٹ لگے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح کو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے 4 مرتبہ، بعض روایات میں آتا ہے 1 ہی مرتبہ، بعض روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ، تو اس کو کوڑ کا مرض نہیں ہوگا، اس کو برس کا جذام کا مرض نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ، تو اس کو 60,000 نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 21,000 نیکی کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، چاہے اس کے زندہ ہو یا چلے گئے ہوں، باقی یہ 40,000 کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ ارے بولو بھائی، تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ اب آج کی محفل میں، بس میری بات ختم ہو رہی ہے، آج کی محفل میں جاؤ اس کو کتنا کر دے، اب چائے بند کر دو، وہ ہم کو الجھن ہو رہی ہے۔ اور آج کے مجلس میں ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں، شاید اگلے ہفتے بتایا بھی تھا، صحیح یاد نہیں ہے، اس لیے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 6,000 لم سم کچھ 6,666 اتنی قرآن کریم میں آیتیں ہیں، لم سم اتنے ہی ہیں، 6,666 اتنا ہی ہے۔ اس کا چھٹا حصہ آتا ہے 1,000، اس کو 600 کو اگر مائنس کر دے تو چھٹا حصہ اس کا آتا ہے 6,000۔
1000 آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت پر دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت یہ سمجھتی تھی کہ ایسا وقت میری امت پر آئے گا کہ محنت کرنا، مشقت کرنا، مجاہدہ کرنا میری امت سے نہیں ہوگا، نہیں پڑھ سکے گی وہ اشراق، چاند، تہجد، اوابین، نہیں پڑھ سکے گی وہ با جماعت نماز، نہیں جا سکے گی وہ مسجدوں میں، دنیا کی مشغولیت اتنی ہوگی۔ تو اس کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتا دو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، وہ عمل، وہ درجہ پا سکے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو میں اپنی امت سے چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ 6000 مان لیجیے، اس کو 600 کو مائنس کر دیں، ویسے 6000 قرآن کے اندر آیتیں ہیں، اس کا چھٹا حصہ 1000 ہے۔ ایک صحابی بیٹھی ہوئے تھے جوان، اللہ کے رسول کے سامنے سے ہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تم سب بیٹھو، خالی نہیں مت کرے، تم سب جتنے جوان ہو سب ہم تمہارے لیے آتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں۔ کون بیوقوف آدمی ہر ہفتے 500 روپیہ خرچ کرے گا آنے کے لیے، جانے کے لیے؟ آپ کے لیے آتے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ اگر اس کے گھر میں 3 آدمی، چوتھا میں ہوں، میں نے 46 سال لگایا اس جگہ، 46 سال، اور اللہ کے لیے لگایا، کوئی پیسہ روپیہ نہیں لیا، کوئی تنخواہ نہیں لیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے مولانا کی مدد کی جیسے کوئی مسجد کے اماموں بھی کرتا ہے۔ نہ ہم نے مانگا، نہ ہم نے کیا، نہ ہم کو چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ اللہ رب العالمین۔ ہم کو اللہ سے لینا ہے، آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، آپ سے ہم کو اپنی تعریف بھی نہیں سننی ہے، ہم کو اللہ سے اجر لینا ہے، تعریف میرا رب میرا کرے، یہ ہے اصل تعریف۔ کیا فرمایا پھر سن لیے، یہ آخری بات، 2 منٹ برداشت کر لیں۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں 1:45 بجے آ جائے، لیکن آ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور بس 6000 ہے، چھٹا حصہ اس کو کتنا ہے بھائی؟ 1000 مان لیجیے۔ تو صحابہ میں 2-4 نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے چاہیے لوگوں کو کہ 1000 آیت کی تلاوت کیا کرے۔ کتنا؟ غور سے بول لو، بڑی کام کی بات بتا رہے، یاد ہم مر جائیں نا، یاد کرو گے ہم کو۔ ہاں کتنا؟ 1000۔ صحابہ نے یا رسول اللہ 1000 کس کی ہمت ہے پڑھنے کی؟ 1000، 6000 تو کل آیت ہی ہے، 1000 کون پڑھے گا؟ قربان جاؤ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آپ نے فرمایا 1 مرتبہ سورہ الحاقۃ التکاثر پڑھو، تم کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ کئے مرتبہ؟ 799 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ الحاقۃ التکاثر تم 1 مرتبہ پڑھو گے تو تم کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الحاقۃ التکاثر پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 5-7 گھنٹہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ 1 منٹ نہیں لگتا ہے، 2-3 سیکنڈ مشکل سے لگتا ہو۔ پڑھ کے دیکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ 3 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ۔ اور قاری صاحب کے طریقے سے پڑھیے خوب گا کر کے، 7 منٹ 7 سیکنڈ۔ کیا فرمایا؟ 1000 آیت کے برابر ثواب ملتا ہے جو شخص 1 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم پڑھا کریں گے، ہر نماز کے بعد چاہے تو پڑھ سکتے ہیں جی۔ جیسے ہم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، صبح کو شام کو، آپ 1 مرتبہ پڑھیں۔ ارے یہ تو ایسی چیزیں یاد کر لیجئے، بیٹھے بیٹھے پڑھیے۔ فرمایا 1000 آیت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار کو سب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا۔ تو ارادہ کر لیں ہم سب انشاءاللہ کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں گے نا بھائی۔ تو دیکھیے اگلے ہفتے پوچھ بیٹھیں گے ہم، کس نے پڑھا، ہاتھ کھڑا کرا لیں گے۔ اگلے ہفتے ہاتھ کھڑا کرائیے، کس نے پڑھا، پڑھیں گے نا۔ جن کو یاد نہ ہو یاد کر لیں، جن کو یاد ہو پڑھے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ صبح کو، دوپہر کو، شام کو پڑھ لیں۔
خدا کے خزانے میں کمی نہیں، خدا سے لینے والا ہونا چاہیے، خدا دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہاں لینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔